حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تو پوزیشن کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور آپ کے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی انگلی امام حسن نے پکڑی ہوئی تھی، تو پیچھے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے حضور کے پشت کے پیچھے۔ جس وقت عیسائیوں کے بڑے پادری عبد المسیح اس کا نام تھا، اس نے دیکھا یہ پوزیشن، یہ حالت، اس نے کہا اے میری مسیح برادری، اے میرے عیسائی بھائیوں، آؤ واپس لوٹ کرتے ہیں، ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہم مبالغہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں مبالغہ کرتے؟ اس نے کہا مجھے قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں ایسی جانوں کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسی شخصیات کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا کی قسم یہ پہاڑ کو کہہ دے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اگر مبالغہ ہوا تو آخر زمان نبی محمد نے دعا کر دی ہماری بربادی اور ہلاکت کے بارے میں، تو میں تمہیں یہ کہہ دیتا ہوں کہ دنیا پر کوئی عیسائی نہ بچے گا، لہذا اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو مبالغہ میں شریک نہ ہو، واپس چلے جاؤ، واپس لوٹ چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جزیہ دیا کریں گے سالانہ، تو ہم آپ کے ہاتھ پر ہم صلح کرتے ہیں، ہم نہ مناظرہ کرتے ہیں نہ مبالغہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ارشاد فرمایا آج اگر عیسائی برادری مبالغے پر تیار ہو جاتی، آج مبالغہ ہو جاتا، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، بس میں دعا کروں گا ان کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ مگر وہ اس دعا سے پہلے وہ چھوڑ بیٹھے، میدان ہی چھوڑ بیٹھے، تو کہنے لگے ہم مبالغہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج ان عیسائیوں کے بارے میں دعا کر دیتا تو روئے زمین پر کوئی عیسائی نہ بچتا، اور ایک سال کے اندر تمام دنیا پر جتنے عیسائی ہیں سارے کے سارے گن کر مار دیے دیتے، ختم ہو جاتے، ان کے جانور مال ویشی بھی ختم ہو جاتے، اور روئے زمین پر عیسائیوں کا صفائی ہو جاتا۔ مگر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، مبالغہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو یہ آیات کریمہ حضرات حسنین کریمین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت مصطفیٰ کے بارے میں یہ آیت کریمہ ان کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اور بھی آیات کریمہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ یہ دو آیات کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں اہل بیت کی فضیلت پر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ چند احادیث پاک اہل بیت کی فضیلت پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مدارج النبوت حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو محمد مصطفیٰ کی آل اولاد کی محبت میں مرے وہ مومن مرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا اس کا حصہ یہ ہے وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، جو محمد مصطفیٰ کی آل اولاد اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا درجہ حاصل کرے گا، سبحان اللہ، شہادت صغریٰ۔ اگر اس کے بعد آئندہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا من مات علی بغض آل محمد، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو اہل بیت کے بغض اور ان کی مخافت اور ان کے بارے میں بغض لے کر مرے گا وہ کافر مرے گا۔ بے شک۔
حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، ایسے شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا۔ اب بولو، وہ لوگ جو آج اس دور کے اندر یزیدیوں کو حق کہتے ہیں، یزید کو حق کہتے ہیں اور کہتے ہیں یزید حق پر تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں امام حسین رانگ تھے، یزید رائٹ تھا۔ امام حسین اور یزید کی جو جنگ تھی وہ اقتدار کی جنگ تھی، وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ امام حسین کو شہید اور سید الشہداء تسلیم نہیں کرتے۔ جو الفاظ ہم امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ الفاظ وہ یزید پر استعمال کرتا ہے، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ٹی ویوں پر بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں، ٹی وی اسٹیشن پر بیٹھ کر اپنے بدعقیدگی کو پھیلاتے ہیں۔ ان میں سے مین ایک آدمی جس کو ڈاکٹر نیک کہتے ہیں، وہ مشہور آدمی ہے، اس نے تو عام طور پر یہ کہا ہے کہ یزید حق پر تھا، امام حسین غلطی پر تھے۔ امام حسین اقتدار کی جنگ آپ نے لڑنے کے لیے گئے تھے، آپ اسلام کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فضیلتیں کدھر جائیں گی؟ یہ قرآن پاک جو ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے، یہ حدیثیں جو ان کی فضیلت بیان کر رہی ہے، یہ حدیثیں کدھر جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، حسن حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، ہما ریحانیہ میرے پھول ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو رونے کی آواز آئی، آپ نے اندر داخل ہو گئے، ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بیٹی، یہ میں رونے کی آواز کس کی سن رہا ہوں؟ یہ دونوں بیٹے جی حسن حسین رو رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے پیش کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ جی پیاس لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھایا اور ان کو فرمایا منہ کھولو۔ منہ کھولایا گیا تو آپ نے اپنی جیب ان کے منہ کے اندر رکھ دی، فرمایا چوسو۔ انہوں نے چوسی تو پیاس کی شدت ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج ایسا نانا لاؤ دنیا کے اندر سبحان اللہ، جو اپنی جیب نواسے کے منہ میں رکھے تو اس کی پیاس کی شدت ختم ہو جائے۔ ارشاد فرمایا حسین کہاں ہے؟ جی حسین ہی ہے۔ آپ نے فرمایا منہ کھول۔ منہ کھولا گیا، آپ نے اپنی جیب ان کے منہ کے اندر رکھی اور ان کی بھی پیاس کی شدت ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، آج ایسا نانا لاؤ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نانا، اول تو ایسی غلطی کرتا ہی کوئی نہیں ہے، اول تو اپنی جیب پیاسے نواسے یا پوتے کے منہ میں ڈالتے ہی کوئی نہیں۔ اگر ڈالے گا تو اسی کی بیٹی، انہیں کی ماں کہے گی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنی جیب بچوں کے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر تو وہی اعتراض کر بیٹھیں گی۔ اگر وہ اعتراض نہ کرے گی، ممکن ہے کہ وہ بچے ان کی جیب کو کاٹ ڈالے، پیاس کہاں سے بجے گی؟ ایسی مثال لو کہ نانا یا دادا اپنے پوتے یا نواسے کے منہ کے اندر جیب ڈالے اور ان کی پیاس کی شدت ختم ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے، فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا، سبحان اللہ، فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا، ان کو سونگتے تھے اور اس کے بعد اپنے سینے کے ساتھ چمٹاتے تھے۔ اب دیکھو، چومنے کا ذکر نہیں آیا کہ ان کو چومتے تھے۔ بچوں کا بوسہ لیا جاتا ہے، پیار کے ساتھ ان کا بوسہ لیا جاتا ہے، ان کو سونگا نہیں جاتا۔ بچوں پر جب پیار آ جاتا ہے تو بچوں کا بوسہ لیا جاتا ہے، بچوں کو سونگا نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیار کرتے ہوئے آپ ان کا بوسہ لینے کی بجائے ان کو سونگ رہے تھے۔ سونگ کیوں رہے تھے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پھولوں کو سونگا جاتا ہے، پھولوں کو چوما نہیں جاتا۔
فرمایا نا کہ یہ میرے پھول ہے. آپ باغ میں چلے گئے, گلاب کا پھول اٹھائیں, چنبیلی کا پھول اٹھائیں, تو آپ پھول کو اٹھا کر آپ اس کو چومیں گے نہیں, بلکہ آپ اس کو سونگیں گے.